الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد تفسير القرآن الكريم تفسير القرآن الكريم سورة البقرة آیت نمبر 204 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جس کی بات دنیا کی زندگی کے بارے میں تجھے اچھی لگتی ہے اور وہ اللہ کو اس پر گواہ بناتا ہے جو اس کے دل میں، حالانکہ وہ جھگڑے میں سخت جھگڑالو ہے، اور جب واپس جاتا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد پھیلائے اور کھیتی اور نسل کو برباد کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو اس کی عزت اسے گناہ میں پکڑے رکھتی ہے، سو اسے جہنم ہی کافی ہے اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ۔ دو قسم کی جماعتیں، ایک دنیا کی طلبگار اور ایک آخرت کی، اور اب منافقین کی جماعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایسے منافق، چال باز، چالاک جماعت تھی۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، سورۃ المنافق باقاعدہ منافقون اتری۔ منافقین کی یہ جماعت جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رازدان ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دے دی تھی، اور یہ منافقین کی جماعت ہر برادری میں، ہر مسلک میں اور ہر پارٹی میں، وہ مذہبی ہو یا سیاسی، یہ جماعت موجود رہی ہے۔ ان لوگوں کی صفات اللہ تعالی نے بیان کی اور پھر ان سے بچنے کی ہدایت بھی فرمائی، اور ہر شخص کو بچنا چاہیے۔ ظاہری دشمن جو بالکل اوپن دشمن ہے، اس سے بچنا آسان ہے، لیکن جو آستین کا سانپ ہوتا ہے، دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ ہے، اسے منافق کہتے ہیں، وہ ہر جماعت کو تباہ کر دیتا ہے، وہ سیاسی جماعت ہو یا مذہبی جماعت ہو۔ شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ تعالی، ان کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ان کے دور میں دو جماعتیں، دو پارٹیاں بڑی مضبوط تھی اہل توحید کی۔ تو جو مخالف پارٹی تھی اس کا اجلاس ہوتا، کیا اجلاس ہوا ہے؟ تو علامہ صاحب رحمہ اللہ مسکرایا کرتے تھے، کہتے تھے گھنٹے کے بعد خبر آ جائے گی کیا اجلاس ہوا۔ تو انہی کے اندر سے ایک بڑا ذمہ دار شخص اٹھ کر آتا اور سارے اجلاس کی کارروائی علامہ رحمہ اللہ کو بتا دیتا۔ ایسے لوگ یہ ہر جماعت میں اور ہر پارٹی میں، آدمی سمجھتا ہے یہ میرا بہت قریب ہے، وہ ساری خبریں مجھ سے لے کر اور میرے مخالف جماعت کو جا کر دے دیتا ہے۔
ہماری جماعت کے ایک بڑے ذمہ دار شخص جب اریسٹ ہوئے تو انہیں کہا گیا کہ آپ نے یہ گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا میں نے تو ایسی گفتگو نہیں کی، انکار کر دیا. تو پھر ایک ان کی خفیہ ریکارڈنگ سنائی گئی. جو خفیہ ریکارڈنگ تھی اس مجلس میں صرف 3 آدمی تھے، ایک وہ شیخ اور 2 آدمی اور. اب وہ حیران تھے ان دونوں میں سے کس کو کہوں کہ کس نے میری ریکارڈنگ کر کے اور ہیڈ کوارٹر پہنچا دی. تو منافقین کے اوصاف جو ہیں وہ بڑے واضح اور اس سے بچنے کی تاکید. ویسے تو تقریباً ہر مفسر نے ان آیات کا شان نزول اخنس بن شریق ثقفی اس کے بارے میں بیان کیا ہے، لیکن جتنی بھی روایتیں آتی ہیں سب سندن ثابت نہیں ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ. اب جب یہ شخص پہلی صفت دنیا کے بارے میں گفتگو کرتا ہے تو حیران کر دیتا ہے. بڑا علم ہے، بڑا علم دنیا کے بارے میں بڑی معلومات رکھتا ہے اور مخاطب کو، حاضرین کو حیران کر دیتا ہے. پہلی صفت. آخرت پر نہ وہ بات کرتا ہے نہ اسے اس کا علم. آخرت کے یعنی دین کے بارے میں کورا ہے، نہ گفتگو کرتا ہے. پتہ جو نہیں ہے گفتگو کیا کرے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہے تو گفتگو کیا کرے گا. جیسے قرآن مجید میں دیکھیے آیت نمبر وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، سورۃ روم آیت نمبر 6. اللہ کا وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اللہ کا وعدہ کیا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ ان قریب رومی فارسیوں پر دوبارہ غالب آ جائیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا. مدت بھی بتا دی. اب یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. وہ تو صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو ہی جانتے ہیں. دنیا کا بڑا علم، دنیا کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ ہم غافلون، اور آخرت سے تو وہ بالکل ہی بے خبر. اب کیا فائدہ ایسے علم کا جس کو آخرت کے بارے میں کوئی خبر ہی نہ. مہارت فن کا مظاہرہ کریں گے، آخرت کے معاملات سے بالکل غافل، دین سے بالکل بے خبر. بے خبر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ہر سخت دل، متکبر، بخیل، پیٹو بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے. اب دیکھیں نمبر 1 پتھر دل. قرآن کی آیات، پیغمبر کی احادیث یا کوئی بیماری یا کسی کوئی تکلیف اس کا دل نرم ہی نہیں ہوتا، سخت دل، پتھر دل. نمبر 2 متکبر، تکبر ہی بڑا ہے اس کو، اسے تکبر ہی بڑا ہے، بہت بڑا متکبر شخص. میلسی شہر میں، ضلع وہاڑی میلسی شہر میں ایک شخص یہ بلدیہ کا چیئرمین ہوتا تھا، اور وہ لوگ آ کر غریب غربا اسے سلام کرتے تھے، وہ پاؤں کے انگوٹھے سے جواب دیتا تھا. اللہ اکبر. دیکھیے فرعونیت. بڑا آدمی تھا دنیاوی لحاظ سے، کئی مربوں کا مالک ہے، چیئرمین ہے،
پاؤں کے انگوٹھے سے غرباء کو جواب دیتا تھا۔ ایسے شخص سے اللہ بھی عداوت رکھتا ہے۔ پھر اللہ نے سزا کیا دی، اس کے نچلے حصے کو بیکار کر دی۔ اب وہ کرسی پر بیٹھا ہے نہ اسے پتہ لگتا ہے بولو براز کا، کپڑے خراب ہو گئے ہیں، نوکر کھڑے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں کپڑے خراب ہیں بدل دیتے ہیں۔ اللہ نے نچلا حصہ اس کا دھڑ ختم کر دیا۔ تکبر کیا ہے؟ کہ اپنے چادر کو گھسیٹ کر چلتا ہے۔ اب کتنے پرسنٹ؟ 99.9 چادر کو نیچے گھسیٹ کر چلتے ہیں امت میں، ٹخنے چھپے ہوتے ہیں، اور کہنے کو میں تو متکبر نہیں ہوں۔ کہیں قومیت کا تکبر ہے، کہیں علم کا تکبر ہے۔ اللہ اکبر، علم کا تکبر ہے۔ میں نے ایک خطیب کو سنا، دوسرا خطیب بیٹھا ہوا تھا، وہ بڑا تھا، یہ چھوٹا تھا، عمر میں ہی بڑا تھا، علم میں بھی بڑا ہوگا۔ اس نے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ علم کا تکبر، علم کا تکبر، مال کا تکبر۔ میں مالدار ہوں، مجھے کون ہاتھ ڈال سکتا؟ یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالی نے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر ہم اچھا کپڑا پہنتے ہیں، خوبصورت لباس پہنتے ہیں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ فرمایا یہ تکبر نہیں، تکبر اللہ کی چادر ہے۔ جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے کہ یہ متکبرین کے نشان اکڑ کر چلتا ہے، زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، آسمان پر چڑھ نہیں سکتا۔ بخیل، بخیل آدمی سے بخیلی کرے گا اپنے بھائی کے ساتھ، محنت نہیں کرے گا، پیٹو، کھانے بیٹھتا ہے تو 10 بندوں کا کھانا کھا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ان سے بغض رکھتا ہے۔ اب یہ منافقین کی صفات ہیں۔ بازاروں میں شور کرنے والا، رات کو مردار اور دن کو گدھا۔ رات کو مردار، کوئی نماز روزہ اسلام دین کوئی شے نہیں، سویا مردوں کی طرح۔ دن کو گدھا معنی کام کر رہا ہے، کما رہا ہے، دنیا کما رہا ہے، دنیا کے معاملات کا عالم۔ دیکھیں، دنیا کے معاملات کا عالم، بڑا علم ہے اس کے پاس، علامہ ہے۔ دنیا کے کسی فن پر اسے گفتگو کر کے دیکھو، لگتا ہے اس نے اسی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ اور آخرت کے معاملات سے جاہل۔ اللہ اکبر، یہ ہے نشانیاں۔ ہر مسلمان کو فکر ہونی چاہیے کہ یہ نشانیاں کہیں مجھ میں تو نہیں ہیں، میرا دل پتھر تو نہیں ہے، کبھی میرے آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے، کبھی میں رب کے سامنے روتا نہیں ہوں، کبھی اپنے گناہوں پر بلکتا نہیں ہوں، میرے دل میں کہیں تکبر تو نہیں ہے، حسن کا تکبر، مال کا تکبر، قومیت کا تکبر، وطن کا تکبر۔ میں متکبر تو نہیں ہوں، گفتگو میں تکبر کا اظہار، میں بخیل تو نہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ، پیٹو تو نہیں ہوں، میں بازاروں میں گالیاں اور شور شرابہ، اور رات کو مرداروں کی طرح اور دن میں گدھے کی طرح میری زندگی تو نہیں۔ دنیا کا مجھے بڑا علم ہے، اور قرآن مقدس احادیث شرع صحیح ہے کہ مجھے کوئی علم نہیں، آخرت سے میں جاہل ہوں۔ تو یہ منافقین کی صفات۔ نمبر دو، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان کا یقین دلاتا ہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ قسمیں کھا کھا کر، میں مسلمان ہوں، نمازی ہوں، قربانی کرتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، اپنے ایمان اور اخلاص کا یقین دلاتا ہے۔ حالانکہ قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں، اگر ایمان درست ہے تو پھر
اس کا عمل ہی بتلا دے گا کہ یہ مومن آدمی، یہ مسلم آدمی ہے، نفاق سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں میں بڑا بے اعتبار آدمی ہوں، مسلمان مجھ پر کبھی بھروسہ نہیں کرتے، اپنے نفاق کی وجہ سے۔ اور یہ جو حدیث میں نے سخت دل، متکبر، بخیل اور بغض، یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، ابن حبان کی 1957 نمبر۔ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کر یقین، اللہ کی قسم ایسے آپ دیکھیں یہ بازاروں کے اندر دکانداروں کی اکثریت اپنا مال بیچتی ہے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر، سبحان اللہ، جھوٹی قسمیں کھا کھا کر۔ منافقین کی جو صفات ہیں انتہائی خطرناک۔ نمبر 3، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، الد سخت جھگڑالو، سخت جھگڑالو۔ الخصام جھگڑے میں سخت جھگڑالو، خصم جھگڑنے والا، معنی ہوگا جھگڑنے والوں میں سے بہت سخت جھگڑالو۔ لڑائی ہو جائے تو بس بے قابو، پھر نہیں سنتا کسی کی، پھر اس کو ٹھنڈا نہیں کرتا لڑائی کو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب آدمیوں سے زیادہ مبغوض الد الخصام، سخت جھگڑالو۔ اللہ اکبر، یعنی مخلوق میں جس پر اللہ کی سب سے زیادہ غضب اترتا ہے وہ اس سخت جھگڑالو آدمی پہ۔ الد الخصام، الد الخصم، سخت جھگڑالو، سخت جھگڑالو، یہ ہے الد الخصام۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں وہ ہیں الد الخصم، سخت جھگڑالو، صحیح بخاری 4523۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 نشانیاں بیان کی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے جب وہ جھگڑتا ہے تو بد زبانی کرتا ہے، صحیح بخاری 34 نمبر۔ وہ خاندان میں لڑائی ہو جائے، وہ اپنے گھر میں لڑائی ہو جائے، وہ بازار میں لڑائی ہو جائے۔ ایک مرتبہ ایک لڑائی کو میں نے چھڑایا، طالب علمی کے زمانے میں، تو میں نے ایک کو سمجھایا کہ آپ اتنے بڑے قاری ہیں، سب آکرات، اتنے بڑے قاری ہیں، اور کتنے جگہوں پر آپ ان کے جج بنے، قرہ حضرات کے، آپ امام ہیں مسجد کے، اور آپ بازار کے اندر یہ لڑائی اور یہ جھگڑا۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ہم بلوچ قوم ہیں، ہم نماز قضا کر دیتے ہیں، لڑائی قضا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، یہ ہے بازاروں میں شور کرنے والی جماعت۔ یہ جب جھگڑتا ہے تو بد زبانی کرتا، پھر نہیں پتہ لگتا کہ یہ عالم ہے، یہ امام ہے، یہ خطیب ہے، یہ شیخ الحدیث ہے، شیخ التفسیر ہے، پھر نہیں پتہ لگتا، پھر نہیں پتہ لگتا۔ اور جو لڑائی کے وقت چپ ہو جاتا ہے، پھر برادری یہ بزدل ہے، پھر اسے تانے دیں گے تاکہ فساد مچے، لڑائی ہو۔ تو منافق اربع من کن فی کان منافقا خالصا میں ایک صفت یہ بھی ہے جب لڑائی کرتا ہے تو بد زبانی کرتا ہے۔ نمبر 4، چوتھی صفت، جب وہ مسلمانوں کے ہاں قسمیں کھا کھا کر ایمان اور اخلاص کا یقین دلاتا ہے، پھر واپس جا کر تخریبی کارروائیوں سے زمین میں فساد، کھیتیوں کا برباد، جان مال کو برباد کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ دیکھا کمال نہیں ہے، یہاں کہہ رہا ہے اللہ کی قسم میں نے تو یہ کام نہیں کرنے، میں بڑا مسلمان ہوں، میں بڑا، اور جو پلٹتا ہے پھر فسادی۔ کتنے خاندان ہیں
وہاں پر مشہور ہو جاتا ہے فلاں شخص جو ہے وہ فساد کرے گا، وہ فساد کرے گا۔ یہ کتنے خاندانوں میں ہمیں پتہ ہے، ہمارے اپنے خاندان اکٹھا ہوگا تو فلاں شخص بس انتظار میں ہوگا کہ اس نے لازمی خوشی ہو غمی ہو فساد کر دینا، ایک دفعہ شو ضرور لگے گا وہاں پر۔ سبحان اللہ، زمین میں فساد، کھیتوں اور جان اور مال کی بربادی۔ تولا کا ایک معنی جب وہ واپس جاتا ہے، اور دوسرا معنی جب وہ بادشاہ بنتا ہے، حاکم بنتا ہے، کوئی کرسی مل جاتی ہے۔ پانچویں صفت وہ یہ جب اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کہا جائے، اللہ سے ڈر، تو کیا کر رہا ہے؟ اپنی حرکتیں دیکھ، مسجد میں فساد، مسجد میں لڑائی، مسجد میں گالی گلوچ، اللہ اکبر۔ اسے کہے اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے گھر میں شور نہ کرو۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ مسجد میں فساد کریں، اچھا بھلا مسجد کا نظام چل رہا ہوتا ہے اور آ کر کوئی ایسی شرارت کریں گے کہ مسجد میں دو پارٹیاں بن جائیں گی، دو جماعتیں بن جائیں گی۔ 30 سال ایک خطیب خدمت کرتا ہے اور اسے مسجد سے پھر فارغ کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب انہیں کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف، کہ کل قیامت کے دن سب چیزوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، کہا جائے گا روک لو ان کو، ان سے آج پوچھ گچھ ہونی ہے، تو اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ منافقین کی جو صفات ہیں، جو تم یہ کام کر رہے ہو، یہ لڑائی، یہ فساد، یہ جھگڑا، یہ جھوٹ، یہ بد زبانیاں، یہ تخریب کاریاں، تو پھر اس کی وہ چدراہٹ، وہ تکبر، وہ جھوٹی عزت، وہ غرور، اسے گناہ میں پھنسائے رکھتا ہے، گناہ میں پھنسائے رکھتا ہے۔ یہ ہے پانچویں صفت، اللہ سے بھی نہیں ڈرتا، اب اس جھوٹی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے فساد برپا کیے رکھتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، اور اللہ ان بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا۔ دنیا کی خاطر اپنا ایمان، دیکھیے پہلی جماعت دنیا کی خاطر، اور مسلمانوں کو قسمیں کھا کھا کر، اور پھر ان کے خلاف تخریب کاریاں۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ کی رضامندی کے لیے اپنی جان تک اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سورۃ توبہ 111۔ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے۔ اس آیت کے مصداق مہاجرین اور انصار صحابہ، اور خاص طور پر مہاجر صحابہ ہیں جو مکہ سے اپنی سب کچھ چھوڑ کر اور مدینہ آ گئے تھے، اور انصار صحابہ نے ان کے لیے گھروں کے دروازے کھول دیے تھے، آ جاؤ، باغات دے دیے تھے، بھائی بھائی بن گئے تھے۔ ان آیات کا نزول جو تھا، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ جو گھر سے نکلے، کافروں نے گھیر لیا، صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم جانتے ہو میرا نشانہ خطا نہیں جاتا، چن چن کر قتل کروں گا، پھر تم میرے پاس پہنچ سکو گے، اگر چاہتے ہو میرا مال لینا
میرا راستہ چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگے ہاں مال دے جاؤ، تم نے مکہ میں رہ کر مال کمایا، ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ کہا میرے گھر کے فلاں کونے میں دفن ہے، جا کے لے لو۔ راستہ چھوڑ دی۔ ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، خالی ہاتھ پہنچ گئے، خالی ہاتھ پہنچ گئے۔ یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے اپنی جان تک بیچ دیتے، جان قربان کر دیتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ پیچھے کیا رہی؟ جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ دن رات محنتیں اور مشقتیں اللہ کے دین کی خاطر، جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل کیا اور بڑھاپا اللہ کے راستے میں قربان کیا، اللہ کے دین کی خاطر۔ کسی کی کوئی پرواہ نہیں، سب سے علیحدہ ہو گئے، ملت ابراہیم پر چل پڑے۔ چاہتے کیا تھے؟ مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی۔ اللہ ان سے کیسے راضی ہوا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ صحابی کے بارے میں آتا ہے نا، جب انہیں کفار نے قید کر لیا تھا تو وہ جو عورت تھی گھر کے اندر، اس نے دیکھا کہ کئی مرتبہ ان کے ہاتھ میں انگور ہیں اور بے موسمی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے جانیں تک دے دی تھی، انگ انگ کٹوا دیا تھا۔ واللہ رعوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ ان بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا، جنہوں نے دنیا کے اندر اتنی سختیاں جھیلی کہ نیزے سے جسم کی ایک بوٹی علیحدہ کرتے اور پھر پوچھتے ہاں جی نبی کے بارے میں کچھ کہو گے؟ آپ ایک ہی بات کہتے اشہد ان محمد رسول اللہ، سارا جسم ہی جان نکل گئی۔ صحابہ نے ایسے قربانیاں دی، تو اللہ کی تو مہربانیاں تھیں ان پر، بے حد مہربانیاں تھیں۔ اللہ ان پر بڑا مہربان اور بے حد نرمی کرنے والا۔ دنیا میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ جماعت ہے صحابہ کی، مہاجرین اور انصار، مہاجرین اور انصار، جن پر آج رافضی اپنی زبان درازی کرتا ہے۔ یہ محرم آ رہا ہے، صحابہ پر نام لے لے کر، میں ابھی ایک دیکھ رہا تھا تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان پر لعنتیں لوگ بھیج رہے تھے، نام لے کر نہ ان کے خلاف مقدمے ہوتے ہیں، اور اب تو حکومت ہی ان کی ہے، صحابہ کے دشمنوں کی، اور اب تو باقاعدہ ان کے وہاں پر ایران جانے کے لیے ان کے لیے دفاتر بن رہے ہیں اور سہولیات دی جا رہی ہیں۔ جب ابو بکر اور عمر اور عثمان اور عائشہ اور حفصہ ان پر لعنتیں بھیجے، بھلا اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اور مسلم کا ان سے کیا تعلق ہے؟ ہم ان سے بیدار اور بری ہیں۔ ہمارا مال، ہماری جان، ہماری اولادیں، ہمارے ماں باپ، سب کچھ صحابہ پر قربان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان پر بے حد نرمی کرنے والا ہے، اور انہوں نے اپنی جانیں اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دی تھی۔ اللہ ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، صحابہ کی اطاعت نصیب فرمائے، اور کل جنت الفردوس میں صحابہ کا پڑوس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔